اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبعثاء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو تکذیب پر ہم نے محتاجی اور بیماری میں پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جاویں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور اس وقت راہ کج فہمی کے کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آتی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ سورہ اعراف کی 94 اور 95 نمبر کی دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف کے 8ویں رکوع سے اب تک 5 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی نافرمان قوموں کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کئی رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بیچ میں کچھ آیات بطور تنبیہ کے اس کے اندر مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا اور بھیج کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ہدایت کا انتظام کیا، لیکن جب اس کی قوم نے انکار کیا، تکذیب کی، اس کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی آزمائشوں کے اندر ان قوموں کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی جگہ جب انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اس نبی نے آ کر کے دعوت و تبلیغ کا جو بھی فریضہ تھا انہوں نے ادا کیا، جب اس کی قوموں نے بات نہیں مانی تو نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 آزمائشوں میں، 2 فتنوں میں ان قوموں کو ڈالا۔ سب سے پہلے تو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فقر و فاقہ کو ڈالا اور بیماریوں کے اندر ڈالا، تنگی کے اندر، مصیبت کے اندر، مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر اس کو ڈالا، بیماریوں کے اندر اس کو ڈالا تاکہ وہ لوگ خبردار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں اور اللہ کی طرف وہ رجوع کریں۔ لیکن جب وہ لوگ تنگ دستی اور فقر و فاقہ بیماریوں کے ڈالنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدحالی کو، اس کی تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ خوشحالی سے بدل کر کے مالوں کی فراوانی، عیش و آرام کے سامان، باغات، کھیتیاں، سرسبز باغات اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال کا ملنا، دولت کا ملنا، فراوانی کا ملنا، خوشحالی کا ملنا یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں، اور غربت کا ملنا، تنگ دستی کا ملنا، بیماری کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ کوئی مردودیت کی علامت نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں نا، دیکھو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو دیکھو اس قدر فراوانی، عیش و آرام، دولت، حکومت، ثروت، منصب، عہدہ سب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، یہ اللہ کی نظر میں مردودیت کی علامت ہے کہ اگر کسی کو غریب اللہ نے بنایا تو اللہ کی نظر میں وہ مردود ہے، ایسا نہیں۔ کسی کو اللہ نے دولت دی تو وہ مقبول ہے، جیسا کہ آج دنیا کے اندر دیکھتے بہت ساری قومیں کر رہی ہیں، حرام ناجائز جائز شکلوں میں پیسے کما رہے ہیں۔ غیروں کو اللہ نے مالوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر مقبولیت اگر دولت مقبولیت کی علامت ہوتی تو دیکھیے فرعون، حامان، شداد، قارون یہ کیسے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے، شداد نے تو دنیا کے اندر جنت بنائی،
قارون کتنا بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ پر رکھا جاتا تھا، اتنی دولت تھی۔ تو یہ دولت کی مقبولیت، اگر مقبولیت کی علامت ہوتی دولت، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک اور برباد کیوں کرتے؟ اس کے اوپر اللہ عذاب کیوں ڈالتے؟ اور اگر غریبی، فقر و فاقہ، تنگدستی اللہ کی نظر میں مردودیت کی علامت ہوتی، تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، چند نبیوں کو چھوڑ کر تمام نبیوں نے غربت کی زندگی گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کو دیکھیے آپ، ان کے حالات کو، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، فقر و فاقہ کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، 2-4 نبیوں کو اللہ نے حکومت دی، دولت تھی، ان کے پاس دولت تھی، حکومت تھی، لیکن اس دولت کو، حکومت کو انہوں نے عیاشی میں استعمال نہیں کی۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر، جنات پر، شیاطین پر، ساری مخلوق پر ان کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو ناجائز طریقے میں استعمال نہیں کیا، عیاشی میں استعمال، انہوں نے دولت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ حکومت بھی انہوں نے کی، اور اللہ کی یاد میں ہر وقت وہ منہمک بھی رہتے تھے۔ تو 2-4 نبیوں کو چھوڑ دیجئے، تمام نبیوں نے غربت کی زندگی گزاری۔ اسی طریقے دیکھیے صحابہ کرام کو دیکھیے، بعض صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جائے تو تقریباً صحابہ کرام نے غربت کی زندگی گزاری۔ چند صحابہ کرام مالدار تھے، لیکن انہوں نے دولت کو کبھی جو ہے اپنی خواہشات نفسانی کے لیے، عیاشی کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے انہوں نے دولت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ رضا الہی اور صدقات، خیرات، غریبوں کی جو ہے تنگدستی کو دور کرنے میں، محتاجگی میں دور کرنے میں انہوں نے دولت کو استعمال کیا۔ تمہارے کبھی یہ ایک بات یاد آ گئی جس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر دولت اور حکومت اور ثروت کو ڈال دیا۔ پہلے تو غربت سے اس کو آزمایا، بیماری سے آزمایا، جب وہ لوگ نہیں سمجھے، ڈھیلے نہیں پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، تاکہ دیکھیں ہم کہ کون آدمی دولت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اور کون آدمی اس دولت کے ملنے کے بعد یاد الہی کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور کون آدمی اپنی دولت کو ناجائز کاموں میں، خواہشات نفسانی میں، عیاشیوں میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن دولت دینے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں سمجھے، پھر کیا کہنے لگے؟ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ان قوموں نے بجائے اس کے کہ وہ لوگ سمجھ جاتے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے، بجائے اس کے کہ اسلامی تعلیمات پر، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرتے، اس کے بجائے وہ لوگ کہنے لگے غربت اور یہ تنگدستی اور مال و دولت تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ دیکھیے کیسے کیسے بہانے ہیلے کرنے لگے وہ، کہ دولت دی، دولت دی، حکومت دی، منصب دیا، عہدہ دیا، تو اس نعمت پر بجائے شکر کے وہ کہنے لگے ہمارے جو آباء و اجداد تھے، آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یعنی کبھی غریبی آئی، کبھی بیماری آئی، اور کبھی جو ہے دولت آئی۔ یہ تو پرانی بات ہے، زندگی کے یہ 2 سکے ہیں، 2 رخ ہیں، کبھی دولت، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی صحت یابی۔ وہ لوگ بہانہ کرنے لگے، اور بہانہ کر کے ایمان سے وہ لوگ چارے دور رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو آزمایا بیماری سے، تنگدستی سے، اس کے بعد دولت دی۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی، راہ راست پر وہ لوگ نہیں آئے، ڈھیلے نہیں پڑے، بلکہ عقل پھونک کے اندر وہ لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بغتۃ وہم لا یشعرون، اچانک ان کو پکڑ لیا۔ پھر جب پکڑ لیا تو پھر اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ روتے رہے، چلاتے رہے، عاجزی، منت، سماجت اللہ سے کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، کیونکہ اس کو زندگی کے اندر بہت سارے مواقع اللہ نے عطا فرمائے، بہت ساری مہلتیں دی، اس کو موقع دیے، لیکن جب وہ لوگ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوا، گھروں کے اندر پڑے رہے، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر طوفان آیا، کسی کے اوپر جو ہے آواز کی کلکدار آئی، اس سے وہ ہلاک ہو گئے، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی پر آگ کی بارش کی گئی، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا،
اور وہ لوگ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا